علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی ناظرین، میں ہوں حافظ حبیب محمد۔ آج آپ سنیں گے کرامات علماء اہل حدیث۔ تو کرامت کے لفظی معنی عزت کے ہیں۔ کسی ولی کے لیے یہی عزت بہت کافی ہے کہ وہ اللہ کا دوست ہے، اور صحیح دوست وہ ہوتا ہے جو دوست کی ہر بات مانتا ہو اور اس کے ساتھ سب سے بڑھ کر محبت رکھتا ہو۔ اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اہل حدیث کے نزدیک ولی کے لیے کرامت اعزاز ہے، مگر شرط نہیں، شرط وہی ہے جو قرآن مجید نے بیان کی ہے، یعنی ایمان اور تقوی۔ اس نشست کا مقصد اولیاء اہل حدیث کا تعارف ہے۔ الحمدللہ اہل حدیث جماعت میں بے شمار اولیاء موجود ہیں، اور ان میں اچھے خاصے بزرگ اور صاحب کرامت لوگ بھی ان میں گزرے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس جماعت میں اب بھی اولیاء اللہ موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے میں مولانا عبد الرحمن لکھوی رحمہ اللہ کی کرامات کو میں بیان کروں گا۔ تو مولانا عبد الرحمن لکھوی رحمہ اللہ جماعت اہل حدیث کے بہت بڑے عالم، لکھوں کے میں آپ کے پاس ایک بنگی چرسی فقیر آیا، ہاتھ میں چمٹا، مونچھیں لمبی لمبی، کہنے لگا مولوی صاحب نشہ ٹوٹا ہوا ہے، کچھ دو۔ تو مولانا نے ایک نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، جو ہی اس کی نظر مولانا کی نظر سے ملی، وہ لڑکھڑا کر گر پڑا اور وہ شخص بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو کہنے لگا مولانا مجھے مسلمان بنا دیں، اور یہ شخص 18 سال تک آپ کی خدمت میں رہا اور بہت بڑا عالم بن گیا۔ لکھوں کے قریب ایک گاؤں میں ایک شخص جس کا نام جلال الدین تھا، بہت بڑا ذمہ دار، اس کی کئی بیویاں تھیں، مگر وہ پھر بھی اولاد سے محروم تھا۔ پنجاب میں یہ رواج چلا آ رہا ہے کہ جب کسی کے ہاں اولاد نہ ہوتی ہو تو وہ پیروں، فقیروں، جوگیوں اور قبروں کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اس شخص کو پتہ چلا کہ فیروز پور میں ایک مجذوب رہتا ہے، اس کے پاس چلا گیا اور جا کر اس سے دعا کی، اس سے بیٹا مانگا۔ مجذوب بولا نالائق، اگر بیٹا لینا ہے تو لکھوں کی جاؤ۔ اور اس نے دل میں سوچا وہاں تو سب وہابی ہیں، وہاں سے بیٹا کیسے ملے گا؟ اس مجذوب نے کہا بیٹا تو تمہیں وہاں سے ہی ملے گا۔ اب یہ شخص مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے سارا واقعہ سنایا۔ آپ نے فرمایا میں دعا تو کر دیتا ہوں، لیکن تم منکر قرآن ہے، تیرے حق میں میری دعا قبول نہیں ہوگی۔ اس نے کہا میں نے کب قرآن کا انکار کیا ہے؟ آپ نے پوچھا تیری کتنی بیوی ہیں؟ اس نے کہا 7 ہیں۔ آپ نے فرمایا قرآن تو 4 سے زیادہ کی اجازت ہی نہیں دیتا، 3 کو یہیں پر طلاق دو اور گاؤں میں مسجد بناؤ، خود نماز پڑھنے کا اقرار کرو اور دوسروں کو بھی نماز کی تلقین کرو، تو میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں۔ اس نے ایسا کرنے کا وعدہ کر لیا۔ آپ نے دعا فرمائی اور اللہ کی قدرت سے اگلے ہی سال اس کے ہاں اللہ پاک نے اپنی رحمت سے انہیں بیٹا عطا فرما دیا۔ اب بات کرتے ہیں اللہ کے ولی مولانا غلام رسول قلعہ میاں سنگھ والے کی کرامات کی۔ میاں محمد جو لاہور میں ایک مشہور تاجر تھا، بیان کرتا ہے کہ میں نے گھوڑے فروخت کرنے کے لیے کشمیر بھیجے، مگر 3 مہینے گزر گئے، کوئی گھوڑا فروخت نہ ہوا۔ میں مولانا کی خدمت میں پیش ہوا کہ حضرت دعا کیجئے، بہت نقصان ہو رہا ہے اور میرے کاروبار کے لیے برکت کی دعا کیجئے، روزانہ کا خرچ بھی مفت میں پڑ رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میاں تیرے گھوڑے والی کشمیر نے خرید لیے ہیں اور اس کا 3000 روپے 3000 منافع ملا ہے۔ اگلے دن کشمیر سے مولانا کو خط بھی آ گیا۔ تو ایک بار آپ گجرات کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں ایک سکھ ملا، اس نے پوچھا کہ حضرت موزہ ڈنگا کا راستہ کون سا ہے؟ تو ڈنگا موزہ
گجرات میں ایک مشہور مقام ہے۔ آپ نے فرمایا بھائی مجھے ڈنگا راستہ یعنی جہنم کا راستہ معلوم نہیں، البتہ سیدھا راستہ یاد ہے۔ ڈنگا پنجابی میں ٹیڑے کو کہتے ہیں۔ اس نے ہنس کر کہا اچھا چلیں آپ مجھے سیدھا راستہ ہی بتا دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ کا یہ کہنا تھا کہ وہ کلمہ پڑھنے لگ گیا اور وہ شخص وہیں مسلمان ہو گیا۔ تو قلعہ میاں سنگھ میں ایک بڈھا نامی کشمیری تھا جو بہت عیالدار اور مفلس تھا۔ اس نے حاضر ہو کر دعا کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا میاں بعد نماز فجر ایک بار سورہ یاسین پڑھ لیا کرو، تمہیں 1 روپیہ روزانہ مل جایا کرے گا۔ تو ایک دن اس نے دو بار سورہ یاسین پڑھی تو اسے 2 روپیہ مل گیا۔ 3 بار روزانہ پڑھنا شروع کر دی تو اسے 3 روپے ملنے شروع ہو گئے۔ پھر 4 بار پڑھی تو 4 روپیہ مل گئے۔ اگلے دن اس نے 5 بار پڑھی تو 5 روپیہ مل گئے۔ تو ایک دن مولوی صاحب ان کے گھر گئے، فرمایا اب تم لالچی ہو گئے ہو، اب تمہیں اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو اب بات کرتے ہیں قاضی محمد سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ کی کرامات کی۔ آپ کے ایک دوست نے اپنی بیٹی کی شادی کی لیکن ان کا داماد صحیح نہ تھا، وہ شراب پیتا، جوا کھیلتا، برے کام کرتا، گھر والوں کو تنگ کرتا، جس سے اس کے والد کو سخت صدمہ ہوا اور وہ قاضی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا کہ اس کا کوئی حل نکالیں، بہت پریشان ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ تو اس کو قاضی صاحب کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے اس پر توجہ کی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو استغفار کرنے لگا اور تمام گناہوں سے اس نے توبہ کر لی۔ بس ایک صحبت سے اس کی حالت بدل گئی اور وہ نہایت نیک صالح دیندار بن گیا۔ پٹیالہ میں ایک میر خان رنڈی تھی جو عرصہ دراز سے بدکاری کا پیشہ کرتی تھی۔ ایک بار آپ کی خدمت میں تویز لینے کے لیے حاضر ہوئی تو آپ نے فرمایا تویز کا معنی ہے پناہ مانگنا، تمہارا تویز یہی ہے کہ بدکاری سے پناہ مانگو، کہ اس غلیظ پیشہ سے توبہ کرو۔ آپ کا کہنا تھا کہ وہ متاثر ہو کر اسی وقت وہ تائب ہو گئی اور پھر زندگی کے بقایا 30 سال زاہدانہ زندگی اس نے بسر کی۔ شاہ نجم الدین کا بیان ہے ایک بار میں قاضی صاحب کے ساتھ لاہور جا رہا تھا، لاہوری گیٹ کے قریب ایک قبر آئی جس پر آپ ٹھہر گئے اور کہا دیکھو شاہ جی اس سالے مرد کی قبر سے کس قدر خوشبو آ رہی ہے۔ شاہ جی کا بیان ہے میں آگے بڑھا، مجھے بھی خوشبو آنے لگی۔ اس کے بعد کہتے ہیں میں کئی بار اکیلا وہاں سے گزرا مگر پھر کبھی ویسی خوشبو نہ آئی۔ یہ قاضی صاحب کی محبت اور روحانیت کا اثر تھا، یہ قاضی صاحب کی صحبت کا اثر تھا کہ کشف کا معنی ظاہر ہونا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو کوئی بات دکھا دیتا ہے، درمیان کا پردہ ہٹا دیتا ہے، ایسی کیفیات کو کشف کہتے ہیں۔ یہ بندوں کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا بلکہ یہ اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے۔ تو حافظ محمد حسن کا بیان ہے میں ایک بار قاضی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور کرامت کی اہمیت کے متعلق کچھ پوچھا تو آپ نے تفسیر سے اس پر روشنی ڈالی اور تحدید سے نعمت کے طور پر فرمایا کہ ایک دفعہ عالم بیداری میں مجھ پر انوار آسمانی کی بارش ہوئی اور میں ان آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ اجرام فلکی میرے بدن پر گر رہے ہیں، ایک طرف سے داخل ہوتے ہیں اور دوسری جانب سے نکل جاتے ہیں۔ یہ حالت دیکھ کر فرماتے ہیں میں سجدے میں گر گیا اور دعا مانگی اللہ میں ایسی چیزوں کا طالب نہیں ہوں، مجھے صرف تیری محبت مطلوب ہے۔ اب بات کرتے ہیں کرامات حضرت مولانا عبداللہ غزنوی رحمہ اللہ تعالی۔ آپ فرماتے ہیں کہ کابل کی حکومت نے جب مجھے 100 درے مارنے کا حکم دیا تو لوگ کہنے لگے کہ اب میں نہیں بچوں گا۔ 3 آدمی یکے بعد دیگرے درے لگاتے تھے، جب ایک شخص تھک جاتا تو دوسرا آ جاتا تھا، دیکھنے والوں کو ترس آ رہا تھا مگر مارنے والوں کو ترس نہ آتا تھا۔ مگر فرماتے ہیں مجھے یہ بھی پتہ نہ چلا کہ مجھے مار رہے ہیں یا کسی اور کو، اللہ نے ایسی قوت برداشت دے دی کہ ذرہ بر بھی
مولانا کو تکلیف نہ ہوئی۔ تو مولانا عبداللہ غزنوی رحمہ اللہ بڑے عابد، بڑے ذاکر تھے، اور آپ جب کبھی گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر یاد الہی کرتے تو آپ پر وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی۔ جب آپ ذکر کرتے تو آپ کے ساتھ کمرے کے در و دیوار بھی ذکر کرتے، اور ایسا ایک بار نہیں بلکہ کئی بار ایسا ہوا۔ اب بات کرتے ہیں حضرت الامام سید عبدالجبار غزنوی رحمہ اللہ کی کرامات کی۔ آپ کا علمی و روحانی پایہ بہت بلند تھا، اور بڑے غداز سے قرآن پاک پڑھتے۔ دور دور سے لوگ نماز فجر آپ کی اقتداء میں ادا کرنے کو اپنی روحانی تسکین کا باعث سمجھتے تھے۔ لوگ آپ کی زیارت کرنے اور مجلس اختیار کرنے کو بڑی خوش نصیبی سے سمجھتے تھے۔ آپ کی آنکھوں میں بے پناہ روحانی جلال تھا۔ بقول حضرت محدث گوندلوی، جب آپ پر روحانی کیفیت طاری ہوتی تو سامنے سے گزرنا آسان نہیں ہوتا تھا۔ اور ضلع شیخ پورہ کا ایک مشہور گاؤں فیروز وٹواں ہے، وہاں کے ایک شخص کی ٹانگیں باوجہ پولیو نکارہ ہو گئیں، جس کی بنا پر وہ چلنے پھرنے سے رہ گیا۔ گھر والے پریشان ہو گئے۔ ایک مرتبہ مولانا عبدالجبار غزنوی رحمہ اللہ کا ادھر سے گزر ہوا۔ ان لوگوں نے آپ کی خدمت میں دم اور دعا کی درخواست کی۔ آپ نے دم کیا اور ٹانگوں پر ہاتھ پھیرتے گئے اور دعا کی۔ گاؤں والوں کا بیان ہے کہ اگلے ہی روز سے وہ مریض صحت مند ہونا شروع ہو گیا۔ یہ واقعہ پورے علاقے میں ابھی تک مشہور ہے۔ مولوی عبدالکریم فیروز آبادی کا بیان ہے کہ میں نے ایک بار حضرت امام عبدالجبار غزنوی سے پوچھا، حضرت کیا آپ کو خواب میں کبھی حضور علیہ السلام کی زیارت بھی ہوئی ہے؟ فرمایا کیا پوچھتے ہو، اللہ کی قسم اگر کسی ہفتے یہ نعمت عظمیٰ نصیب نہ ہو تو میں بے قرار ہو جاتا ہوں۔ یہ اللہ کا خاص احسان ہے کہ مجھے ہفتہ میں ایک بار ضرور خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ اور یہاں ایک اور بات یاد رکھیں کہ ولی کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ تنگ دست ہو، ولی کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ پھٹا پرانا لباس پہنتا ہو، کاروبار سے دور اور دنیا سے الگ تھلگ پہاڑوں اور جنگلوں میں بسیرا کرتا ہو، بلکہ ولی دولت مند، صاحب جائیداد، اچھے کاروبار کا حامل اور خوش لباس بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر مولانا داؤد غزنوی، مولانا ثناء اللہ مرسری، مولانا میر ابراہیم، مولانا قاضی سلیمان منصور پوری، مولانا عبدالمجید سودروی، اللہ نے انہیں دین و دنیا کی ہر نعمت سے انہیں نوازا تھا۔ اور امام ابو حنیفہ بہت بڑے تاجر تھے۔ امام نسائی کی خوش خوراکی کا یہ عالم تھا، روزانہ ایک مرغ کھاتے تھے۔ اور حضرت حسن بصری موتیوں کا کاروبار کرتے تھے، اور حضرت حماد کے دسترخوان پر ہر سال رمضان میں 500 آدمی روزہ افطار کرتے تھے۔ اور مصر کے امام لیث، ان کی سالانہ آمدنی 80,000 پاؤنڈ تھی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک علماء اہل حدیث کی قبروں پر اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے۔ اللہم اغفر لہما وعافہما واکرم نزلہما ووسع مدخلہما، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ، اللہم اغفر لآبائنا ولامہاتنا ولمشائخنا ولاساتذتنا۔